انتظار اور تمنا مت کرو بیمار ہونے کا، بلکہ بیماری آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب میں آتا ہوں ان باتوں کی طرف جو لوگ مصیبتوں کو برا سمجھتے ہیں۔ ایک صحابی تھے، ان کی شادی ہو گئی، ایک صحابیہ سے نکاح ہوا تھا مدینے میں، سال بھر خوشحالی سے گزرتے رہے، بہت اچھے دن گزرے۔ سال ختم ہونے کو تھا کہ خاتون جو ہے لڑائی کرنا شروع کر دیتی، کہتی مجھے تمہارے ساتھ رہنا نہیں، مجھے طلاق چاہیے، ڈائریکٹ طلاق۔ تو صحابی نے کہا ہوا کیا؟ وہ صحابیہ کہتی تھی نہیں مجھے تمہارے ساتھ رہنا نہیں۔ اس صحابی نے کہا ٹھیک ہے اگر ایسا ہی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، وہاں جا کر فیصلہ کرا لیں گے۔ تو صحابیہ مان گئیں، کہا چلو چلتے ہیں۔ تو دونوں چلے جا رہے تھے اپنے گھر سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں فیصلہ کروانا ہے۔ چلتے وقت راستے میں ایک پتھر سے ٹھوکر لگ گئی اس صحابی کو، اور اتنی تیز ٹھوکر لگی کہ ان کا ناخن اکھڑ گیا۔ اب وہ ان کی خاتون جو بیوی صحابیاں ہیں وہ فوراً اپنے دوپٹے کا کپڑا پھاڑ کر کے انگلی کو باندھتی ہیں اور خون روکتی ہیں، اور اس کے بعد کہتی ہے چلو واپس گھر چلتے ہیں۔ گھر واپس آنے کے بعد وہ کہتی مجھے طلاق نہیں چاہیے، ساتھ میں رہوں گی۔ ہاں عورتوں کا موڈ، عورتوں کا اس طرح کا فیصلہ، کیا بات ہے؟ وہ صحابیہ کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ جب کبھی کوئی بندہ بیمار نہیں ہوتا تو اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ میں نے جب سے تم سے شادی کی ہے سال بھر ہو گئے، ایک بار بھی تم کو بیمار ہوتے نہیں دیکھا۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ کہیں تم اللہ کے ناپسندیدہ بندے تو نہیں ہو، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اب جب راستے میں ٹھوکر لگ کر ناخن اکھڑ گیا تو مجھے احساس ہوا کہ اللہ تجھے بھی پسند کرتا، میں تیرے ساتھ رہنے کو تیار ہوں۔ وہ صحابیہ تھی میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے بیمار ہونے کی انتظار میں رہیں۔ شوہر یہ سوچے کہ میری بیوی بیمار کیوں نہیں ہوتی، اور بیوی یہ سوچتی رہے کہ میرا شوہر بیمار کب ہوگا۔ وہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے۔ انتظار اور تمنا مت کرو بیمار ہونے کا، بلکہ بیماری آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، آ جائے تو صبر کرو۔ عزیزان گرامی وقار، ہم آج امام حسین اور ان کے رفقاء گرامی رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یاد کرتے ہیں تو صرف رونے کے لیے نہیں یا صرف غم منانے کے لیے نہیں، بلکہ داستان کربلا سنانے کا ایک عظیم مقصد یہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں کے اندر بلکہ بوڑھے اور بچوں کے اندر بھی ایمانی جذبہ ایسا آ جائے کہ وہ ہر مصیبت پر ڈٹ کر کھڑے ہو سکیں، ہر یزیدی کا مقابلہ کر سکیں۔ ایک تو اس کا میسج یہ ہے، اور دوسرا میسج یہ ہے کہ چاہے جیسی بھی مصیبتیں آئیں ایمان کے ساتھ رہنا ہے، صبر اور شکر کو ہرگز نہیں چھوڑنا ہے۔ مصیبتیں ہمارے پاس اب اتنی بڑی تو نہیں آتی کہ ایک خاندان کے ہی اتنے لوگوں کو کاٹ دیا جائے، ایسی مصیبتیں تو نہیں آئی۔ اب جو کچھ بھی آتی ہیں ہمارے ساتھ وہ مال کی کمی کی، کبھی دکان میں دھندا نہیں چلتا، کبھی بچے کسی کو نہیں ہو رہے ہیں، یا پھر گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی مستقل بیماری آ گئی ہے، یہی تو مصیبتیں ہیں۔ مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے، زیادہ آسائش اور آرام کی فکر نہ کرو۔ رک جائیں میرے پیارے عزیز دوستو، اگر آپ نے ویڈیو کو پلے ہی کر دی ہے تو مفتی سلمان اظہری صاحب کے اس بیان کو سن کر جائیے گا کہ ایک بیماری ہونا بھی بہت ہی اچھی بات ہے۔ اب آپ کہیں گے کہہ رہے یار بیمار ہونا کون سی اچھی بات ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ بیمار ہونا بھی ایک اچھی بات ہے۔ اگر آپ بیمار ہوتے ہیں نا تو آپ بہت ہی خوش قسمت والے ہیں، اس بات کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ بیماری کس وجہ سے آتا ہے اور بیماری کس کے طرف سے آتا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ تو جب بھی آپ کے گھر میں بیماری ہو یا پھر آپ بیمار ہونا تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ تو آپ کو شکر ادا کس لیے کرنے کے لیے بول رہے ہیں، تو چلیے ہم اور آپ دونوں مل کر مفتی سلمان اظہری صاحب کے زبان سے بیانات کو سماعت کر لیں گے، تب آپ کو اچھے طریقے سے معلوم چل جائے گا کہ بیمار ہونا بھی اور گھر میں بیماری آنا بھی اچھی بات ہے۔ چلیے مفتی سلمان اظہری صاحب کے بیان کو سماعت کرتے ہیں۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، ایک سچے مومن کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ کہتے فلاں مر گیا فلاں مر گیا، تو ایک شاعر نے بہت اچھے انداز سے کہا ہے کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، جو سچا مومن ہے اس کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ شاعر نے کہا کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ حقیقت تو یہ ہے، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ یہاں دنیا میں زیادہ آسائش، زیادہ آرام کی طلب انسان کو مغرور بنا دیتی ہے، تکبر والا بنا دیتی ہے، گھمنڈی بنا دیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ سر بسجود رہنے والا وہ بندہ ہے جو مصیبتوں میں گھرا رہتا ہے۔ کچھ نہ کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جو تمہیں مسجد تک لاتی ہیں، قرآن تک لاتی ہیں، تسبیح تک لاتی ہیں، اور کوئی مصیبت نہ ہو
कोई तकलीफ ना हो तो फिर जल्दी बंदा अल्लाह को भी याद नहीं करता। इसीलिए रब तबारक व तआला की बारगाह में कुछ फरिश्ते ऐसे हैं, जब तुम रो रो करके दुआएं करते हो फिर ये कहते हो मेरी दुआ ही नहीं कबूल होती, मौलाना आप कीजिए, मैं तो कब से की दुआ मांग रहा हूँ, मेरी तो दुआ होती ही नहीं, और आप कहते हैं अल्लाह ताला बहुत जल्दी दुआ कबूल करता है। ये नाउमीदी तुम्हारी अल्लाह ताला की जात से हरगिज जायज नहीं। लेकिन मैं वजह भी बता देता हूँ, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो तुम्हारी दुआएं सुन सुन करके अल्लाह से कहते मौला ये बंदा कितना मांग रहा है, तू कबूल क्यों नहीं करता। रब तबारक व तआला ये जो मांग रहा है उसे दे क्यों नहीं देता। रब ताला फरमाता है फरिश्तों मैं भी सुन रहा हूँ उसके मांगने को, उसकी दुआओं को, अगर मैं अभी उसको दे दूं तो वो मांगना बंद कर दे, और उसका मांगना मुझे अच्छा लगता है, जब तक वो मांगता रहेगा मैं उसे पसंद करता रहूंगा। एक वजह ये भी होती है तुम मायूस होकर के छोड़ देते हो कि आप क्या दुआ करना, इतने दिनों से कर ही रहा था कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारी दुआओं का असर जल्दी नजर नहीं आता तो रहमान तुम्हारी दुआएं सुन रहा है और वो तुम्हारी दुआएं पसंद भी कर रहा है। मेरे अजीजों ये तमाम हालात में आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कसरत से दुआ ही करें और मांगा ही करें जब मुसीबतें आए। आज के हालात भी हमारी आजमाइश के हालात, आज का जो दौर है वो भी एक यजीदी दौर है। यहाँ पर जगह जगह जो मुसलमानों के साथ हालात हैं यह हमारे लिए आजमाइश का दौर है, बहुत बड़ा इम्तिहान चल रहा है। इन हालात में मुसलमानों को चाहिए वो अपने ईमान के साथ डटे रहे, इस्तिकामत। मौला हुसैन के सबक को पढ़े, उस वक्त तो उनकी गर्दनों पर तलवारें थी, उनके बच्चों के सीने छिदे हुए थे तीरों से, लेकिन वो डटे हुए थे मेरे मुस्तफा की शरीयत पर। आज अभी तुम्हारे सीनों पर बंदूक की गोलियां नहीं लगाई गई, अभी तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबतें नहीं आई। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि तुम्हारा एक सांस लेना भी नेमत है, सांस का बाहर निकालना भी नेमत है, और अगर सिर्फ सांसों की नेमतों का शुक्र अदा करने पर बंदा बैठ जाए तो पूरी उम्र उसकी तमाम हो जाए। बाकी नेमतों का क्या है, बेशुमार नेमतों से नवाजा है अल्लाह ताला ने, लेकिन इंसान की फितरत में ये भी है कि कभी एक चीज की कमी महसूस होती है तो वो वावेला मचाता है, बहुत शोर करता है कि मुझे ये तकलीफ हुई वो तकलीफ हुई। उसके सेहत के जमाने को वो याद नहीं करता, मुसीबत के जमाने को बहुत जल्दी याद करता है। इसीलिए शुक्रगुजार बंदे बहुत कम हैं। आदत ये डाल लें जब मुसीबत आए, कोई तकलीफ आए तो हमारे अंदर ये एहसास पैदा हो जाए कि मेरे गुनाह इससे भी बड़ी मुसीबत के लायक थे, अल्लाह ने कम मुसीबत अता। जब कोई बीमार हो जाए, जब कभी किसी आफत में मुब्तला हो जाए तो यकीनन दर्द तो होता है, आदमी सहन नहीं कर पाता, लेकिन एहसास दिल में ये पैदा करे अगर वो इंसाफ करने पर आए रब तबारक व तआला मेरे हर गुनाह के बदले बड़ी बड़ी सजाएं दे सकता है, मैं छोटी सी सजा में मुलविस हूँ, अल्लाह करीम उसका शुक्र है। इसी तरह से मेरे अजीजों एक बात मैं आपको बताता हूँ, खास तौर पर हमारी कैद के जमाने में बहुत सारे ऐसे कैदी जेल के अंदर जाने के बाद उनके हालात ऐसे हो जाते हैं, वो नाउमीद और मायूस होकर कुफरिया जुमले बकने लग जाते हैं। उनके हालात ऐसे हो जाते हैं कोई खुदा नहीं, अगर होता तो हमारी सुनता, बहुत कुछ इबादतें भी करते हैं, नहीं जब कबूल होती है तो मायूस हो जाते हैं। तो ये तो अंदर के हालात हैं, बाहर भी किसी के साथ ऐसा हो सकता है। मैं तो 10 साल से दुआ कर रहा हूँ, औलाद ही नहीं हुई, कोई ये कहता है शादी हो गई 10 साल हो गए बच्चे नहीं हो रहे हैं, कोई ये कहता है कि मेरी बेटी का रिश्ता ही नहीं हो रहा, हर वजीफा कर लिया, हर दुआ कर लिया, फिर यहाँ से नाउम्मीदी, नाशुक्री, ये जुमले इंसान को कहाँ तक पहुंचा देते। एक बात मैं आपको बताऊं, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की हिकमत भरी बात है, इरशाद फरमाते हैं जब कभी मुसीबत आए अल्लाह की तरफ से तो ये इम्तिहान है या सजा है, कैसे पता चले। जाहिर सी बात है हर कोई ये कहता है ये तो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, आजमाइश। हम भी अंदर थे तो ये बार बार एहसास दिलाया जाता था, और बाज लोग ये कहते थे कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, इम्तिहान है, इसको गुजार लीजिए। बाज मर्तबा इम्तिहान है और बाज मौकों पर सजा है, और सजा कब है और इम्तिहान कब है ये कैसे पता चले। बहुत बड़ा फार्मूला है। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं जब कभी तुम पर कोई मुसीबत आए तो ये देख लेना उन मुसीबतों के दिन में तुम अगर अल्लाह से ज्यादा करीब हो गए हो, दुआ ज्यादा करने लग गए हो, वजीफे ज्यादा करने लग गए हो, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला तुमको इम्तिहान में। और अगर मुसीबतों के आने के बाद बंदा दूर हो जाता है अल्लाह से, फिर वो बिफर जाता है, गुनाह ज्यादा करने लगता है, तो समझ लो ये सजा में मुलविस है। अब सबकी जिंदगी में ये मुसीबतें जब आती हैं तो खुद अपने आप को रियलाइज करे, एहसास करके देखे कि मुसीबत आई है तो मेरे हाथ में तस्बीह आ गई या फिर गाली गलौज। मुसीबत या आफत आई है मेरे घर पर तो मैं इबादत और नमाज की तरफ ज्यादा जा रहा हूँ
یا پھر عیش و عشرت کی طرف زیادہ جا رہا ہوں، تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ تم اللہ کی طرف سے امتحان میں ہو یا پھر سزا میں ہو۔ میرے عزیزو، بہت مقامات ایسے ہیں جہاں پر بظاہر مصیبت کی حکمت ہمیں نہیں معلوم ہوتی کہ کیوں آئی یہ مصیبت، کیوں دی گئی ہے ہمیں ایسی تکلیف۔ اسی کا نام تقدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے پر راضی رہنا یہ مومن کی شان ہے۔ مومن کو ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی اس تقدیر پر راضی رہنا ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، حضرت ابو جندل ایک صحابی ہیں، مکہ مکرمہ میں ایمان لائے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ابھی مکہ میں تھے، اس وقت غریب صحابہ کو کفار مکہ، مشرکین مکہ کس طرح سے پکڑ کر مارتے تھے، کیسے کیسی سزائیں دیا کرتے تھے۔ اسی اسنا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، لیکن جو ابو جندل تھے یہ قید میں تھے، ان کا باپ خود ان کو قید میں رکھا ہوا تھا، اور ایسی قید کہ زنجیریں بندھی ہوئی رہتی تھی۔ مسلسل کئی سال گزر گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کے 6 سال گزر جانے کے بعد 7واں سال تھا جب آپ کو بتاؤں حدیبیہ کا وہ منظر پیش آیا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ تقریباً 1400 صحابہ کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے آئے، لیکن اس وقت مکہ کے کفار و مشرکین مکہ سے تقریباً 35 کلومیٹر باہر دور آپ کا راستہ روک لیا، کہا ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آپ کے اصحاب کو، آپ کے صحابہ کو ہم مکہ میں انٹر ہونے نہیں دیں گے۔ جنگ جیسی نوبت آ گئی تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ احرام پہن کر کے عمرہ کرنے کے لیے آئے، تو پھر درمیانی راستہ یہ اختیار کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم صلح کر لیتے ہیں، کچھ ایگریمنٹ ہو جائے ہمارے اور تمہارے درمیان، جنگ نہیں کریں گے، آج سے جنگ بندی ہو جائے۔ تو کفار مکہ اس بات پر راضی ہوئے، اور اس کے بعد صلح، جس کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ، یہ بہت مشہور ہے۔ صلح حدیبیہ ہوئی، اس میں سارے پوائنٹس جو لکھے گئے تھے ایگریمنٹ کے اندر وہ سب مکہ والوں کی حمایت میں زیادہ تھے، دبا کر کے انہوں نے صلح کی تھی اس طرح سے ان کے الزام کے مطابق، یعنی اگر کوئی مکہ سے بھاگ کر مدینے جائے تو انہوں نے ایگریمنٹ میں لکھایا تھا کہ آپ کو وہ شخص ہمیں واپس کرنا پڑے گا، اور اگر مدینے سے کوئی بھاگ کر ہمارے پاس آئے تو ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے، ہم باہر واپس نہیں بھیجیں گے۔ تمہارا کوئی آدمی ہمارے پاس آ گیا بھاگ کر کے، یا ہمارا ہی وہاں رہنے والا کوئی آدمی آ گیا آپ کی امان سے نکل کر کے، تو ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے۔ ایسی بہت ساری شرطیں تھیں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات سن لی، یہ صلح حدیبیہ ہو گئی، ایگریمنٹ ابھی لکھا جانا تھا۔ وہ ابو جندل صحابی جو کئی سالوں سے مکہ میں قید میں تھے، زنجیریں توڑ کر کے وہ باہر نکل، اور جب ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ سے 35 کلومیٹر دور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور تشریف لانے والے ہیں، کسی طرح بچ بچاتے ہوئے وہ وہاں پہنچ گئے حدیبیہ کے مقام پر۔ جیسے ہی وہ پہنچے صحابہ میں ایک شور ہو گیا، صحابہ جانتے تھے کہ کتنے سالوں سے ابو جندل قید میں ہے، طرح طرح کی اذیتیں اٹھاتا ہے، بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں ابو جندل نے۔ دیکھا ان کے جسم پر پورے زخموں کے نشان تھے، ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں لٹکی ہوئی تھیں۔ وہ اسی حالت میں صحابہ کے پاس آ گئے، صحابہ سب نے سینے سے سینہ لگایا، استقبال کیا، ابو جندل تم آ گئے، ہمارے پاس آ گئے۔ اب بات سنو، بڑی حیرت کی ہے، ایگریمنٹ لکھا جا رہا تھا اور ابو جندل مکہ سے فرار ہو کر کے آئے تھے۔ ابو جندل کا جو باپ ہے اور دوسرے جو رئیس مکہ کے تھے، قریش کے سردار، سبوں نے ہاتھ روک لیا اور کہا ہمارا ایک آدمی بھاگ کر آپ کے پاس آیا ہے، ایگریمنٹ کے مطابق اس کو آپ ہمیں واپس کرنا ہوگا، واپس لوٹانا ہوگا۔ مکہ میں رہنے والا شخص آپ کے پاس آیا ہے، وہ ہمارا قیدی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو لکھا نہیں گیا، اس سے پہلے وہ آیا ہے، چھوڑ دو اس کو، اس کے بعد جو بھی ہوگا اس پر عمل کریں گے۔ مکہ والوں نے کہا نہیں، ہم نہیں مانتے اس چیز کو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اس ایک شخص کو میری ضمانت میں دے دو، باقی تمہاری ساری شرطیں منظور کر لی جائیں گی۔ وہ رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں پر رحم کیسے نہ کرے۔ جب ان حالات میں دیکھا ابو جندل کو تو صحابہ بھی حضور کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کیوں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جنگ کریں گے ہم نے بدر میں، احد میں، خندق میں ان کے ساتھ جو مقابلے کی ہمیں تجربہ ہے، ہم ان کے پرخچے اڑا دیں گے، آپ اجازت دیں ہم جنگ کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ، اللہ کا حکم نہیں ہے جنگ کرنے کا، صلح ہے۔ صلح ہو گئی، لکھا جا رہا تھا، اور یہ ابو جندل آئے۔ آپ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، ایگریمنٹ کے مطابق ابو جندل کو مکہ واپس بھیجنا پڑے گا، اتنا فرمایا تھا حضور، ابو جندل دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور صحابہ کو جا کر کے اپنے زخم دکھانے لگے کہ دیکھو مجھے واپس بھیجا جا رہا ہے، مجھے واپس بھیجا جا رہا ہے۔ تو صحابہ کے اندر بھی جوش تھا، اپنا آدمی جب کوئی اتنا مظلوم ہو، اتنا مار کھایا ہو
اور پھر واپس انہی ظالموں کے سامنے اس کو بھیجا جانا ہو تو کیا کیفیت ہو. تو وہ ابو جندل سارے صحابہ کے بیچ میں چھپ چھپاتے ہوئے رو رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا ابو جندل میں کہہ رہا ہوں واپس چلے جاؤ، واپس جاؤ، مکہ جاؤ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان زخموں کے ساتھ واپس جاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو جندل اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ کا نبی وہی کہتا ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں بظاہر تکلیفوں کی حکمت ہمیں معلوم نہیں ہوتی لیکن ہمیں عمل کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب حکم ہوا ابو جندل انہی زنجیروں کے ساتھ ان کے باپ کے حوالے کر دیے گئے. وہ گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا، گھسیٹتے ہوئے واپس انہی قیدیوں کی طرح لے جا رہا تھا. سب کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن حکمت الہی کیا ہے یہ کون جانتا. بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ دی ہوئی آزمائشیں، یہ تکلیفیں، اس کی حکمت وہ بہتر جانتا ہے. جب ابو جندل کو واپس کیا گیا ایک سوال اٹھتا ہے میرے عزیزو. یہ میں قید کی حالت میں رہ کر کے ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا تھا آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کرتے ہو، حضور کی محبت کی بات کرتے ہو، ان کے عشق کی بات کرتے ہو، اور یہ بھی کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دستگیری کرتے ہیں اپنے غلاموں کی مدد کرتے ہیں، تو اتنے دنوں سے کیا آپ نے حضور کو نہیں پکارا؟ کیا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کی بات کے بعد آپ نے بھیک نہیں مانگی؟ اس وقت یہ واقعہ یاد آیا میں تو ابو جندل کے پاؤں کے ناخن کی مٹی کے برابر بھی نہیں. وہ صحابی رسول تقریباً ان کے متعلق کہا گیا 6 سے 8 سال تک وہ ان کی قید میں رہے. تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں تھی؟ خبر تھی. لیکن ہوتا ایسا ہے کہ جو جتنی محبت کرتا ہے اتنے ہی امتحانوں سے گزارا بھی جاتا ہے، اس کو امتحان دینے پڑتے ہیں. اسی لیے بار بار میں یہ بات کہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کرنا، عظمت رسالت کی بات کرنا، یہ حلوے پراٹھے کھانے کا نام نہیں ہے. یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کو بچانے کے لیے ہی تو، حضور کی ناموس کی حفاظت کے لیے ہی تو مولا امام حسین نے اپنی گردن دے دی، اپنے بچوں کی قربانی دے دی، اپنا عیش آرام سب تیاگ دیا. یہ ساری قربانیوں کے بعد ہی اس امتحان سے بندہ نکلتا ہے. وہ امام احمد بن حنبل جن کے سینے میں 5 لاکھ حدیثیں محفوظ تھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ، لیکن بغداد کے ظالم حکمرانوں نے ان کو ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے ہیں. پہلی مرتبہ 100 کوڑے، دوسری مرتبہ پھر 100 کوڑے، تیسری مرتبہ پھر 100 کوڑے. اتنے میں تو آدمی مر جاتا ہے. امام احمد بن حنبل کی پیٹھ جھک گئی تھی. میرے عزیزو یہی ہے جس کو ہم کہہ رہے شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا. اگر تم سچا ایمان رکھتے ہو تو پھر آزمائش بھی ہوگی. اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آزمائے گا سچا کون ہے اور جھوٹا کون. مصیبتیں آئیں گی، آندھیاں آئیں گی، لیکن جمے رہو، ڈٹے رہو. اللہ رب العزت سے کبھی بھی اپنا رشتہ نہ توڑ. اور جو تمہارے اندر ایمان ہے، توکل اور یقین ہے، ذرا برابر بھی فرق آنے نہ پائے. آج نہیں قبول ہوئی کل ہوگی، کل نہیں قبول ہوئی پرسوں ہوگی، کبھی نہ کبھی تو دعا قبول ہوگی. دنیا داروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں تو ایک نہ ایک دن دروازہ کھلتا ہے. وہ ارحم الراحمین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، دروازے کھولتا ہے. لیکن وہ بہتر جانتا ہے کس وقت دروازہ کھلنا چاہیے. ہم اپنی مرضی کے مطابق رب کو نہیں چلا سکتے. مولا تعالیٰ جیسا چاہے ہمیں ویسا چلنا چاہیے. ایک بات اور میں بتا دوں سید، یہ تو دوسرے لوگوں کی بات ہے جس میں ہمارے قصور ہیں، ہمارے جرم ہیں، ہمارے گناہ ہیں، جس کی وجہ سے مصیبتیں آئیں گی. لیکن اللہ کے نبی کا کوئی گناہ نہیں ہوتا. جو نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں. سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، جن کی نسل میں انبیاء کرام جو پورا خاندان نبوت کا ہے، وہ یوسف علیہ السلام کن کن مقامات سے گزارے گئے. پہلے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دی اور اس کے بعد اس زہریلے کنویں سے وہ نکالے گئے. جنگل میں کوئی نہیں تھا جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا. اس وقت ایک قافلہ جا رہا تھا، انہوں نے ڈول ڈال کر کے نکال لیا اور پھر لے کر کے گئے. یہاں سے کنویں سے تو نکالے، لیکن آگے کی زندگی کیا ہے؟ مصر کے بازار میں لے جا کر قافلے والوں نے بیچ دیا. یوسف علیہ السلام پھر خریدے گئے کس کے ہاں؟ عزیز مصر، بادشاہ مصر کے گھر میں. اور وہاں پر زلیخا آپ پر فدا ہوئی. پھر آپ پر الزام بھی لگایا گیا اور اس الزام کی بنیاد پر آپ کو جیل بھیجا گیا. اللہ کے نبی کے دامن پر
पैवन तो हो सकता है, धब्बा नहीं हो, किसी गुनाह का तस्वुर भी वो नहीं करते, वो मासूम होते हैं। लेकिन बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी जुर्म के आपको जेल भेजा गया। यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम जेल जब गए वो नबी होकर के, और उसके बाद दिन कटते रहे। दिन कैसे, हफ्ते, हफ्ते क्या महीने, महीने क्या साल। यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम के 7 साल गुजर गए। जब कभी किसी इनोसेंट को, बेकसूर आदमी को तकलीफ दी जाती है तो उसको एहसास ज्यादा होता है, और जुर्म की वजह से जब कोई तकलीफ में आता है तो कंप्रोमाइज कर लेता है, मैं ऐसे गलती किया था, मुझे झेलना पड़ रहा है। लेकिन जिसका जुर्म ही नहीं, ना करना गुनाह की सजा जब दी जाती है, बंदा बहुत बिखर जाता है, टूट जाता है। लेकिन वो अल्लाह के नबी थे, तवक्कुल कैसा था, यकीन कैसा था, सबर के साथ निकाले। लेकिन एक बहुत प्यारी बात हमें मिलती है मेरे अजीजों, वहां कैदी और भी थे, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा अता किया था। वो ख्वाबों की ताबीर सच्ची सच्ची बताते थे। ख्वाब की ताबीर हुआ करती है, जो भी ख्वाब देखता है आदमी उसमें इशारा होता है अल्लाह की तरफ से। तो 2 कैदियों ने ख्वाब देखा था, ये कुरान पाक के सूरह यूसुफ में पूरा मौजूद है 12वें पारे में। 2 कैदियों ने ख्वाब देखा, अपना अपना ख्वाब उन्होंने बयान किया यूसुफ अलैहिस्सलाम को। एक कैदी ने देखा कि वो सर पर रोटियां रख करके ले जा रहा है और परिंदे नोच नोच कर खा रहे हैं। दूसरे ने देखा कि वो अंगूरों को निचोड़ करके उसके रस पी रहा है। तो उन्होंने बताया यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, ऐसा ऐसा हमने ख्वाब देखा है, इसकी ताबीर क्या हो सकती है। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं दोनों के ख्वाब की ताबीर बताऊंगा, लेकिन उसमें से एक बंदा, उससे आपने कहा तू वादा करके मेरा भी काम करेगा, मेरा भी एक काम है तू करेगा। 7 साल गुजर गए थे। जो बादशाह मिस्र था वो भी बदल चुका था, जिसने कैद में डाला था वो खत्म हो गया, दूसरा आया, तीसरा आया, जो भी आया, लेकिन हुकूमत बदली हुई थी। तो ख्वाब की ताबीर बताने से पहले एक कैदी से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा काम तू करेगा। उसने कहा हाँ, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। तो सुनो, ताबीर ये है, जिसके सर पर रोटियां रखी हुई और कौवे खा रहे थे या परिंदे खा रहे थे, उसकी ताबीर ये है कि अनकरीब तुझको मौत की सजा सुनाई।